ہم بہت عرصے سے جادو کے مارے ہوئے تھے، گھر میں طرح طرح کی بدبوئیں آتی تھی، خاص کر فیڈ، مرغیوں کی فیڈ کی بدبو، جیسے مرغیوں کی غذا میں بدبو ہوتی ہے نا، مرغیوں کی غذا میں اگر اس کا ٹرک بھی گزر جائے اور گاڑی کا شیشہ بند ہو اور اندر اے سی چل رہا ہو تو اندر وہی گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اس قدر بدبو آتی تھی کہ 3 دن تک سارے گھر میں یہ تعفن پھیلا رہتا تھا، کبھی جلی ہوئی تاروں کی بدبو، کبھی سڑے ہوئے گوشت کی بدبو، کبھی جلی ہوئی تاروں کی بدبو، کبھی سڑے ہوئے گوشت کی بدبو۔ پھر ہمیں یہ کرشماتی عمل ملا، اس عمل کی وجہ سے ہم نے اندیکھی مخلوق سے خوب مقابلہ کیا، جیسی ہی بدبو آتی ہم اس کی ریکارڈنگ لگاتے اور خود پڑھتے، پھر رفتہ رفتہ ساری مخلوق کا رستہ بند ہو گیا، بس اس کی جب بھی بدبو آتی ہم ریکارڈنگ لگاتے۔ پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو سارا دن اس کی ریکارڈنگ ہی لگی رہے اور ہم بھی پڑھتے رہے، سارا دن کھلا پڑھتے رہے۔ تو پھر ہم نے سارا دن اس کی ریکارڈنگ لگا دی اور سارا دن اس کی ریکارڈنگ لگی رہتی تھی، اور ہم نے اس مخلوق کے سارے راستے بند کر دیے۔ اب جب بھی لوگوں سے سنتے ہیں، تسبیح خانے میں، درس میں، رسالے میں پڑھتے ہیں تجربات، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم نے بھی ان خبیث چیزوں کا مقابلہ کیا۔ اور کس چیز کی ریکارڈنگ لگائی؟ افاسبتم، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات اور اذان، بس اس کی ریکارڈنگ لگائی اور یہ پڑھا۔ تاروں کے جلنے کی بدبو ختم، مرغیوں کی فیڈ کی بدبو ختم، اور سڑے ہوئے گوشت کی بدبو ختم، گھر سے بدبو ہی ختم ہو گئے۔ کیوں بدبو آتی ہے؟ کتا بیٹھا تھا گندی نالی میں، تھی سخت ترین گرمی، کتے کو پسینہ زبان سے نکلتا ہے، گندی نالی میں بیٹھا تھا، گندی نالی میں پانی بہ رہا تھا، سکون میں تھا، کسی بچے نے چھیڑا اور اس نے اٹھا کے اینٹ کا ٹکڑا کتے کو مارا، کتا جان بچانے کے لیے گندی نالی سے نکلا، سامنے تھا ایک گھر، بدبو، کیچڑ، غلاظت، گندگی، عفونت، اس گھر میں جا کے نا ایک بیڈ یا چارپائی یا صندوق کے پیچھے چھپ گیا۔ اب مجھے آپ بتائیں، اگر وہ صندوق کے پیچھے چھپا تو بدبو آئے گی گھر میں یا خوشبو؟ اب کہنے لگے جب ہم نے افاسبتم اور اذان کی کوئی میموری کارڈ لگائی اور دن رات وہ چلتی رہی، موبائل کے ذریعے لگایا ہوگا، وہ جو یا چھوٹا سا بکسا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، MP3 4 MB وغیرہ، اس کے ذریعے دن رات لگایا، کسی کیسٹ کے ذریعے لگایا، دن رات یہ لگایا، نیٹ میں موجود ہے افاسبتم اذان، اس کی میموری کارڈ، ویسے میموری کارڈ بنے مل بھی جاتے ہیں، دن رات لگا رہا۔ اور یہ افاسبتم والی جو 4 آیتیں ہیں، ان کے بارے میں تو مدینے والے، میرے آقا کملی والے نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص ان کو یقین سے پڑھ لے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں کس کی جان ہے، محمد کی، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدینے والے کا میٹھا نام ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی شخص اس کو یقین سے پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنا رستہ چھوڑ دے، پہاڑ بھی رستے سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی ہل جائے۔ گھر میں ہم نے پڑھا بھی صحیح اور اس کی ریکارڈنگ بھی لگائی، بس کام ہو گیا۔